کہتے جی کہ اولاد میں وقفہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرا بھائی اگر عذر ہو، یعنی عورت بیمار ہے، اتنی جلدی دوبارہ حمل کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ وقفہ کر سکتے ہیں 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، لیکن مستقل بند کرانا جو ہے وہ حرام ہے۔ میں ایک سیکیورٹی فورس کے ادارے میں نوکری کرتا ہوں، بڑی داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سرکاری مسجد کے امام کبھی نہیں آتے تو مجھے عبوری نماز پڑھانی پڑتی۔ بہرحال نمازیں تو ہو جائیں گی آپ کی بھی اور ان کی بھی، لیکن کوشش یہی کریں کہ ایسے اداروں میں نوکری نہ کریں جہاں حضور کی سنت پہ اعتراض کیا جائے۔ کہتے جی کہ موت کا وقت مقدر ہے، جو لوگ خودکشی کرتے تو یہی ان کا مقدر ہے، یہی لکھا ہوتا تھا خودکشی کر کے مرے گا۔ ابو جہل اور ابی لہب ایک ہے؟ نہیں، ابی جہل اور ہے، ابی لہب اور ہے۔ میں کام کے سلسلے میں ریاض میں ہوں، کام کم ہونے کی وجہ سے پاکستان بیوی بچوں کو بھیج رہا ہوں۔ میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کو ہمارے ساتھ رکھو، بیوی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا ایک گھر لگ بھی ہے، اس کو وہاں رکھ سکتے ہو؟ ہاں رکھ تو سکتے ہو، لیکن اکیلی عورت کو رکھنا بھی تو مشکل ہے، وہ بھی تو کوئی بندوبست کرو نا۔ پھر ایک عورت گھر میں رہے گی اکیلی، آج اس دور میں کوئی اعتبار ہے؟ یا سب کو بھیج دو، بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ عصر کے بعد حتیم ہو یا کوئی جگہ ہو، نفل نہیں پڑھے جاتے، مغرب کے بعد پڑھے۔ نفل عمرے کرنے سے جتنے دیر طواف کرو، طواف افضل ہے۔ ایک عمرہ کرنے سے اسی احرام سے ہم دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ عمرے کرنے سے احرام پلید تو نہیں ہو جاتا۔ میرا بھتیجا ہے، اس کو پیدائشی طور پہ بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، طواف کرنے والے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں۔ میری بیٹی مرگی کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پلائیں، دعائیں کریں۔ میرا ایک بھائی ہے، اس کے لیے عمرہ، آپ اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مولوی بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ تو معلومات کرنے ہوتے ہیں نا جی، اس کے آداب دیکھنے پڑیں گے نا۔ اگر نماز کے بعد وہ 3 دعائیں مانگتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ بدعتی ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ بدعتی ہے۔ باقی کوئی سینگ تو نہیں لگے ہوتے نا۔ پتہ نہیں ہمارے ملک سے قرآن مجید کا دوران کرتے ہیں، دوران مجھے نہیں پتہ دوران سے کیا مراد ہے۔ امام کی اقتداء لازم ہے، اقتداء جو ان چیزوں میں لازم ہے جیسے نماز ہے، رکوع ہے، یہ نہیں کہ رفع یدین میں بھی لازم ہے۔ اگر بیٹا نافرمان ہے، اس کو باپ کی جائیداد میں حصہ ملے گا، وہ تو اس کو اللہ نے دیا ہے نا، نافرمان ہو یا فرمانبردار ہو۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، بالکل ہم سب کہتے ہیں، تمام علماء کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ حتیٰ یأتی الیقین کا معنی یہ ہے کہ یعنی جب تک آپ، چونکہ احکام تو اس وقت تک رہیں گے نا جب تک آپ زندہ ہیں، اس کے بعد احکام تو ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ نماز بھی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام قبر میں پڑھے، وہ تو ایک ذوق ہے، شوق ہے، اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے کہ قبر میں بھی نماز پڑھو۔ اگر نفل نماز ادا کرتے عورت کو حیض آ جائے بس فوراً چھوڑ دے، لیکن جب پاک ہوگی تو قضا کرے گی۔ نفلی طواف میں پیش آ جائے، طواف بھی فوراً چھوڑ دے، جب پاک ہو جائے طواف دوبارہ کرے۔